یہ کہانی جولائی 2023 میں رپورٹ ہوئی تھی۔ آپ یقیناً اس کہانی کی تفصیلات اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا پر پڑھ چکے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود آپ کو یہ دوبارہ سناؤں گا۔ ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی سینکڑوں کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان میں سے چند ایک خبر بن جاتی ہیں تو معاشرے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ ہلچل پانی کا بلبلہ ثابت ہوتی ہے اور چند دنوں کے بعد ذہنوں سے اوجھل جاتی ہے۔ تاہم یہ خبر ایسی تھی جس نے ہر دل اور احساس رکھنے والے شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن مجھے یقین ہے ہم اب اسے بھول چکے ہوں گے۔ رضوانہ جیسی کیس ہم جیسے لوگوں کے دلوں پر دستک ضرور دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں اور معاشرے سے زیادہ نہ سہی کچھ دکھ کم کر سکیں۔ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ تو آپ کالم کے آخر میں پڑھیں گے، لیکن پہلے رضوانہ کی کہانی مختصراً دوبارہ پڑھ لیں۔ رضوانہ شمیم بی بی کی 5ویں نمبر کی بیٹی ہے۔ شمیم بی بی اور اس کا شوہر مہنگا خان سرگودا میں رہتے ہیں۔ سرگودا لاری کے پاس شمیم بی بی اور مہنگا خان اپنے 10 بچوں کی پرورش کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ شمیم بی بی ایک زمیندار کے گھر روزانہ برتن دھو کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ مہنگا خان روزانہ بازار جا کر مزدوری کرتا ہے۔ شمیم بی بی زمیندار کے گھر جاتے ہوئے اور مہنگا بازار جاتے ہوئے لوگوں کے بچوں کو یونیفارم پہنے اسکول جاتے دیکھتے تو دل میں خیال آتا، ہمارے بچوں کے نصیب میں ایسا ممکن ہے کہ وہ بھی اسکول جائیں۔ شمیم بی بی نے اس کا تذکرہ اپنے زمیندار مالک سے کیا۔ زمیندار نے شمیم سے کہا، اسلام آباد میں میرے ایک جاننے والے صاحب ہیں، آپ اپنی ایک بیٹی ان کے ساتھ بھیج دیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسے پڑھائیں گے اور اپنے گھر پر رکھیں گے۔ بچی گھر میں ان کا چھوٹا موٹا کام کاج کر دیا کرے گی۔ شمیم بی بی نے اپنی 5ویں نمبر کی بیٹی رضوانہ کو زمیندار کے ساتھ اسلام آباد بھیج دیا۔ بچی اسلام آباد آئی تو شمیم بی بی کو ہر ماہ 10,000 روپے ملنا شروع ہو گئے۔ شمیم بی بی کبھی کبھی رضوانہ سے بات بھی ہو جاتی تھی۔ رضوانہ فون پر امی سے واپس گھر آنے پر اصرار کرتی تھی۔ شمیم کو زمیندار نے بتایا، اسلام آباد میں ان کی عزیز کہتے ہیں بچی کو واپس لے جائیں، وہ وہاں رکنے کے لیے تیار نہیں۔ شمیم بی بی نے ایڈریس معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ اڈے پر آ جائے، بچی وہاں اس کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ شمیم بی بی بس پر بیٹھ کر اڈے پر پہنچی اور گھنٹے بھر کے انتظار کے بعد ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ کار کے اندر سے ایک خاتون نے رضوانہ کو دھکا دے کر باہر پھینکا اور شمیم سے کہا، سنبھالو اپنی گند کو، اور پھر خاتون گاڑی لے کر فرار ہو گئی۔ شمیم نے رضوانہ کو اٹھایا تو بچی کی چینخیں نکل گئی۔ رضوانہ کا انگ انگ زخمی تھا، زخموں میں کیڑے پڑ چکے تھے اور زخموں سے بدبو آ رہی تھی۔ شمیم بیٹی کو مشکل سے بس میں بٹھا کر واپس سرگودا کے لیے روانہ ہو گئی۔ بس میں 2 ڈاکٹر سوار تھے جنہوں نے صورتحال دیکھی اور بچی کو ابتدائی طبی امداد دی۔ بعد ازاں بچی کو سرگودا اسپتال میں داخل کر دیا گیا اور پھر جنرل اسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس بچی کو 7 ماہ تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کی انگلیاں اور پسلیاں توڑ دی گئیں۔ اس کو سونے کے لیے کوٹھی کے برآمدے میں جگہ دی گئی اور 7 ماہ کے بعد نیم مردہ حالت میں والدہ کے حوالے کر کے کہا گیا، سنبھالو اپنی گند کو۔ ایک کہانی یہ ہے اور آپ اب ایک اور کہانی بھی پڑھیے۔ یہ کہانی ایمان سلیم کی ہے۔ ایمان سلیم کے والد فوت ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی عمر 9 سال جبکہ اس سے ایک بڑی اور ایک چھوٹی بہن بالترتیب 11 اور 6 سال کی تھیں۔ ایمان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ والدہ کے کندھوں پر 3 بچوں کی پرورش کا بوجھ پڑتا ہے۔ والدہ محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب یہ بھی ممکن نہیں رہتا تو یہ بچوں کو لے کر اپنے والد کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ انہیں اپنے مکان کا ایک کمرہ دیتے ہیں۔ ایمان کی والدہ بھی یونیفارم پہنے بچوں کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، کیا میری ایمان بھی پڑھ سکتی ہے؟ بچیوں کی والدہ کو ایک ادارے ریڈ فاؤنڈیشن کا بتایا جاتا ہے جہاں تعلیم کے ساتھ تعلیمی ضروریات کی فراہمی مفت ہوتی تھی۔ ایمان کی والدہ نے اسے اس ادارے میں داخل کروا دیا۔ ایمان محنتی بچی تھی، اساتذہ محبت کرنے والے اور حوصلہ پڑھانے والے تھے۔ وہ پڑھتی رہی اور آگے بڑھتی رہی اور میٹرک کے امتحان میں بورڈ میں 20 سے پوزیشن حاصل کر لی۔ اب ایمان پورے اعتماد سے ڈاکٹر بننے کی جانب گامزن ہے اور اگلے سال وہ میڈیکل کی طالبہ ہوگی۔ رضوانہ اور ایمان کے حالات ایک جیسے تھے، دونوں کے خواب بھی ایک جیسے تھے، بس فرق یہ تھا کہ رضوانہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی اور یوں نہ صرف اس کے خواب چکنا چور ہو گئے
بلکہ زندگی کی سانس بھی ختم ہوتے ہوتے رہ گئی، جبکہ ایمان محفوظ ہاتھوں میں، درد رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں چلی گئی اور خوابوں کی تکمیل کے لیے سفر پر گامزن ہو گئی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان میں 2 کروڑ 80 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، جن میں ایمان سلیم جیسے 40 لاکھ یتیم بچے بھی شامل ہیں۔ ان سب بچوں کی زندگی رسک پر ہے اور یہ آئندہ سالوں میں رضوانہ کا روپ دھار کر چائلڈ لیبر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان کے خوابوں کو کچل دیا جائے گا اور کسی کی خبر آئے گی اور کوئی خبر سے بھی محروم رہے گا۔ دوسری صورت میں ممکن ہے کچھ ایمان کے روپ میں جگمگائیں گی۔ رضوانہ کو ایمان کا روپ دینے میں پاکستان میں کئی ادارے، افراد اور تنظیمیں اپنے حصے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان اداروں میں ایک ادارہ ریڈ فاؤنڈیشن بھی ہے۔ میں رضاکارانہ طور پر اس ادارے سے گزشتہ کئی سالوں سے منسلک ہوں۔ میں نے اپنے گاؤں میں رضوانہ جیسی بچیوں کی زندگی بچانے کے لیے ریڈ فاؤنڈیشن کی مدد سے اسکول بنوایا اور اس اسکول میں چند ماہ میں 250 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے 400 تعلیمی اداروں میں 1.25 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ ان میں بے شمار بچے رضوانہ جیسے بھی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مہینے کو اثار اور قربانی کا مہینہ کہا گیا ہے۔ نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان رمضان میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ اور عطیات کے ذریعے خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ عطیات اگر غریب، نادار اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے خرچ ہوں تو رضوانہ جیسی کئی بچیاں بچ سکتی ہیں اور یہ ایمان کی طرح اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ آپ اگر دل رکھتے ہیں اور اگر احساس کی ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں تو ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ ایمان سلیم جیسی بے شمار بچیوں اور بچوں کا مقدر بدل دیں گے۔ آپ ضرورت سے زیادہ زمین فاؤنڈیشن کے نام عطیہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ عمارت یا کوٹھی ہے تو آپ یہ ان لوگوں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن آپ کے دیے گئے عطیے کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو فاؤنڈیشن کے 13,000 یتیم بچوں میں سے کسی ایک بچے کو صرف 48,000 روپے سالانہ یعنی صرف 4,000 روپے ماہانہ دے کر اسے رضوانہ بننے سے بچائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے تو آپ ایک سے زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن آپ کو آپ کی زیر کفالت بچوں کی مکمل تفصیلات فراہم کرے گی اور ہر سال آپ کو ان کی پروگریس سے بھی آگاہ کرے گی۔ اگر آپ یتیم بچوں کے لیے قائم پول فنڈ میں اپنی زکوٰۃ، صدقہ یا فطرہ دینا چاہیں تو رقم کی کوئی قید نہیں۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ میں فاؤنڈیشن سے رابطے کے لیے ان کے رابطہ نمبرز اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات درج کر رہا ہوں۔ آپ عطیات، زکوٰۃ، صدقات کی رقم ان اکاؤنٹس میں جمع کروا کر فاؤنڈیشن کے نمائندے سے رابطہ کریں۔ وہ آپ کو فاؤنڈیشن اور بچے کی مکمل تفصیلات اور رقم کی رسید ارسال کریں گے۔ آپ یقین رکھیں آپ کی رقم ضائع نہیں ہوگی۔